الله الرحمن الرحيم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے یہ پاکیزہ اور نور لمحات اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی جمعۃ المبارک پر جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ ہستی بڑی ہی عظیم ہستی ہے، عظیم ذات ہے. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول، ذو ہجرتین، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے چند ایک باتیں گوش و گزار کرنی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو ان کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سے وقت میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جس بندے کو بھی نسبت ہوئی ہے وہ عظیم ہو گیا ہے. اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کا وقار اللہ نے بڑا ہی بلند فرما دیا. جس نے بھی اپنا سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان کیا، ہر صحابی ہو یا اہل بیت کا کوئی فرد ہو، اس کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہے. جناب ابو بکر صدیق، بڑی فضیلت ہے ان کی، بڑے بے شمار کمالات ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جس بندے کی سب سے زیادہ شان اور عظمت ہے اسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضور نے اپنے مصلی کا جانشین انہیں بنایا. حضرت عمر کمال شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بڑی فضیلت ہے ان کی. حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا، حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی بن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت، الگ الگ کمال ہر صحابی کا ہے. مگر آج جس ہستی کو ہم نے خراج تعظیم پیش کرنا ہے وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے.
پہلی خصوصیت آپ کی ذہن میں رکھیں، حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں ہوں۔ قیامت تک نہ ہی کوئی آئے گا اور نہ ہی کوئی ہوا ہے ہزاروں صدیوں سے، لیکن واحد شخصیت ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے نکاح میں میرے مصطفیٰ کریم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، اور دوسری بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی کی 2 بیٹیاں جس بندے کے نکاح میں آئی ہے اسے جناب سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں۔ آپ ہر جنگ میں، ہر جہاد میں اللہ کے رسول کے ساتھ آپ شریک ہوتے تھے۔ غزوہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بدر کی جنگ شروع ہوئی، ہر صحابی نے اپنا نام لکھوانا شروع کر دیا کہ میں بھی جنگ میں شریک ہوتا ہوں، میں بھی جنگ میں شریک ہوتا ہوں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، میں بھی شریک ہوتا ہوں، میں بھی شریک ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا نام لکھوانا چاہا۔ یا رسول اللہ، شوق جہاد ہے، جب ہر جنگ میں عثمان شریک ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، مل کر کافروں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو میں بھی بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ سنو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا عثمان تیرے نکاح میں میری بیٹی سیدہ رقیہ ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، تو مدینے میں رہ کر ان کے ساتھ رہے، وہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے ان کے قریب رہ، جتنا ثواب بدری صحابی کو شہید ہو کر ملے گا اللہ تجھے مدینے میں اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ شہید ہوئے بغیر جتنا ثواب بدری صحابی کو ملے گا تجھے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ بدر کی جنگ شروع ہوئی 313 میں، جب کفر کے خلاف زور آزمائی کی طاقت دکھائی، جو جذبہ ایمانی تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ وہ ایک الگ مضمون ہے۔ جب فتح ہوئی، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مدینے میں ایک شخص کو بھیجا، فرمایا جاؤ عثمان غنی کو خبر دے دو کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ جب وہ شخص مدینے میں آیا، جنت البقیع سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا کہ جاؤں عثمان غنی کو خوشخبری دوں، اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ جنت البقیع میں بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ رش کیسا ہے جنت البقیع میں؟ کہنے والے نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کی بیوی مصطفیٰ کریم کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تدفین جو ہے وہ جاری ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں آگے گیا، کیا دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی نبی کی بیٹی کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ خوشی اور غمی، یہ 2 چیزیں چونکہ اسلام یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، ادھر بدر کی جنگ کی خوشخبری اور پھر ادھر مدینے میں حضور کی بیٹی کا انتقال، یہ خوشی اور غمی اکٹھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، آ کر حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا عثمان ایک طرف تیری بیوی اور میری بیٹی کا غم ہے، دوسری طرف اللہ نے 313 مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی ہے وہ بھی خوشی کا دن ہے۔
اے عثمان ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اے عثمان غنی ایک بات یاد رکھنا، ابھی میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی ام کلثوم تو زندہ ہے نا، میں ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ حضور نے اپنی پھر دوسری بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کروا دیا، بلکہ یہاں تک کہ نہیں، مختلف روایات ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ تو میری 4 بیٹی ہے، یہ 2 بیٹیاں تھی جو میں نے تیرے نکاح میں دی، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا، یکے باپ دیگرے وہ مرتی جاتی، تب بھی میں نے ہر بیٹی کا نکاح اے عثمان غنی تیرے ساتھ ہی کرنا تھا۔ یہ تب ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر انسان ایک بیٹی کسی کو دے دے تو انسان چاہتا ہے کہ دوبارہ بیٹی اس کو نہ دو، اس کا کردار ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ سلام حقیقت پیش کرتے ہیں اے عثمان غنی تیری عظمت کو، اللہ کیسا عظیم کردار تھا کہ جس کے حوالے سے حضور نے فرمایا اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں سب کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہی کرتا۔ تو حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں آپ کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، پوری کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں ذی النورین، کیا کہتے ہیں بتا؟ اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے، ہم اہل سنت والے بھی کہتے ہیں اور دوسرے مسلک والے بھی کہتے ہیں جو نبی کو نور نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ذی النورین، اونچا تو ہونا تھوڑا، ذی النورین۔ تو ذی النورین کا معنی کیا ہوا ہے؟ 2 نور والے۔ تو 2 نور کون ہے؟ نبی کی 2 بیٹیاں۔ تو جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئے وہ تو نور والا ہو جائے، جو محمد خود ہے جس کی بیٹی ہے وہ حضور نور نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، بدبختی دیکھے، عقل کے اوپر پردے دیکھے۔ اسی لیے سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں خراج تحقیقت پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ اے عثمان غنی تجھے مبارک ہو، نبی کے 2 نور تیرے گھر میں آ گئے ہیں۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ مقام حدیبیہ تھا، آپ پہلے بھی کئی مرتبہ صرف میں اشارہ کرتا ہوں، 1500 کے قریب صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے، مدینے سے چلے ہیں مکہ عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں رک گئے، شخص آ گیا، اس نے کہا کہ آپ مکہ میں عمرہ کر سکتے، یہ کس کو روک رہا ہے؟ اس بندے کو روک رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کعبہ کو آباد فرمایا تھا۔ یعنی اس روئے زمین کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے اس روئے زمین پر کہ خود نبی کو منع کیا گیا کہ عمرہ نہ کرے۔ اب 1400-1500 صحابہ ہیں، مقام حدیبیہ میں رک گئے۔ اس وقت سفیر اس بندے کو بنایا جاتا تھا جس کے اوپر اعتماد ہوتا، جس بندے پر اعتماد ہوتا اس کو سفیر بناتے تھے۔ ایک لڑکا بنے نا 12 بچے، 2 لڑکے باہر رہ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہوتے۔ اس وقت اس بندے کو سفیر بناتے تھے جو جس پر اعتماد ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو دیکھا، حضور کی نگاہ پڑی جناب عثمان غنی کی طرف۔ آپ نے فرمایا عثمان تو جا مکے میں، تمہارے رشتہ داریاں بھی ہیں، قافلے کے ساتھ تمہارا آنا جانا، تجارت کے معاملے میں دوستیاں بھی ہے، جاؤ ان کو کہو ہم نے عمرہ کر کے واپس آ جانا ہے، ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی گئے جب مکے میں، ابو جہل ابو لہب یہ سارے موجود تھے، جا کر بات کی کہ ہمارے آقا و مولا آپ مقام حدیبیہ پر ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ ابو جہل ابو لہب کہنے لگا کہ نہیں،
تمہارا مقصد مکے پہ قبضہ کرنا ہے، لڑائی کرنا تمہارا مقصد ہے۔ ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، بڑے بڑے بہادر صحابی ساتھ ہے، لگتا ہے تم مکے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں تمہیں یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اے عثمان تیرے ساتھ ہمارا یارانہ ہے، ہمارا تعلق ہے، یہ خانہ کعبہ سامنے ہے، تیرے نبی کو اجازت نہیں طواف کرنے کی، پر اگر تو چاہے تو تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتا ہے، زمزم بھی پی سکتا ہے، اور صفا اور مروہ کے چکر بھی لگا سکتا ہے، تجھے اجازت ہے، پر تیرے نبی کو نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ انسان کی زندگی کا اہم امتحان ہوتا ہے۔ اجازت مل گئی، سامنے خانہ کعبہ ہے، تم اگر طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، مگر تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جواب دیا، اگر ہم جیسا کمزور ایمان والا ہوتا، وہ کہتا خانہ کعبہ میں تو ایک نماز پڑھنے سے کتنے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، بھئی چلو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں تو طواف کر لوں نا، میں تو آب زمزم پی لوں نا، میں تو صفا اور مروہ کے چکر لگا لوں نا، مگر سلام ہے حضرت عثمان غنی تمہاری عظمت کو۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے تم نے غلط بندے پہ ہاتھ ڈالا ہے، تمہیں نہیں پتا میرا نام ہے عثمان۔ تو میرا نام ہے عثمان اور میں نبی کا غردار نہیں وفادار ہوں، اس وقت تک میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، تب کروں گا خانہ کعبہ کا طواف جب میرا نبی آگے آگے ہوگا اور عثمان غنی اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر اس خانہ کعبہ کی عظمت جو ہوئی ہے وہ بھی ہمارے رسول کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر ہمارا رسول مقام حدیبیہ میں ہو اور ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو تو میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ عثمان تب طواف کرے گا جب میرا نبی طواف کرے گا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ صاف ظاہر ہے جس نبی نے خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی ہے اس نبی کو چھوڑ کر امتی خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اقبال بتا عثمان غنی نے نبی کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیوں نہیں کیا؟ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جو اصل ہے وہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ حضور کو چھوڑ کر جو بھی تم عبادت کرو گے وہ عبادت رب تو ہو سکتی ہے، کبھی قبول نہیں۔ عبادت وہی قبول ہوگی جس کی مہر مدینے والے رسول نے لگائی ہو۔ پوچھتے ہیں لوگ کہ اگر مکے جائیں عمرہ کرنے کے لیے مدینے نہ جائیں عمرہ ہو جائے گا؟ او بھائی مدینے کے بغیر عمرہ ہو جاتا ہے پر مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، حج اور عمرہ ہوتا مکے میں ہے پر اس کی قبولیت کی جو مہر لگتی ہے وہ مدینے میں لگتی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جرأت اور بہادری اور عشق کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر میں اپنے رسول کے بغیر، ادھر کسی نے کہا صحابہ میں سے، صاف ظاہر ہے جب بات چلتی ہے تو چلتی رہتی ہے، ایک صحابی کہنے لگا دوسرے سے، یار وہ ہوتا ہے جو یار کے انداز کو سمجھتا ہے، راز کو سمجھتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا دوسرے سے، عثمان غنی کے بڑے مزے ہوں گے، طواف کر رہا ہوگا، صاف ظاہر لیٹ ہو گیا ابھی آیا نہیں، لگتا ہے عثمان غنی طواف کر رہا ہوگا۔ کسی نے کہا نہیں اس وقت آب زمزم پی رہا ہوگا، کسی نے کہا نہیں کافی دیر ہو گئی ہے، لگتا ہے صفا اور مروہ کے چکر لگا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ عثمان میرا یار ہے، میرے بغیر عثمان غنی کبھی طواف کر سکتا نہیں۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اور اقبال نے اس سے بھی آگے بات کی، حضرت عثمان غنی کی جو سخاوت ہے نا بڑی، اللہ اگر پیسہ دے گا، پیسہ اگر دین کے راستے پہ ہوا ہے خرچ
اس کو کہتے ہیں دولت عثمان. کیا کہتے ہیں؟ پیسہ، دولت. اگر دین پہ خرچ ہوئی ہے، ایسی دولت انسان کے لیے قیامت کے دن باعث نجات ہوگی. اگر دولت اللہ کے اور دین کے راستے پہ خرچ نہ ہو، اسے مال فرعون کہتے ہیں. وہ قیامت کے دن الٹا اس کے لیے عذاب ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ جتنا بھی تھا، مثلا آپ کی توجہ رہے، تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فنڈ کی ضرورت ہے، چندہ دو. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا چندے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اسلام چلا ہی اسی کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حضور نے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی. فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے پیش کرو. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جناب صدیق اکبر اٹھے، سارا کچھ لے کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اپنے اس دیواروں کے اوپر ہاتھ مار رہے، کہیں سوئی رہ تو نہیں گئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صدیق گھر کا چھوڑا ہے. فرمایا اب قید لهم اللہ ورسولہ، گھر جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں رکھ دیا. گھر میں اگر چھوڑا ہے، رب کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو. سارا کچھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. دوسرا سنیں، عمر تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے مال کا آدھا حصہ کیا ہے، آدھا گھر رکھا ہے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. بڑی بات ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سیٹھ اور نواب صحابی تھے، 4000 درہم انہوں نے پیش کر دیے. لیکن ڈیمانڈ چونکہ زیادہ تھی، حضرت بلال حبشی ابھار رہے تھے صحابہ کو. اے جی میں ساڈا بھائی جوید ہوتا ہے، ہر بندے نے مان کے اوپر کھڑی میں نبی دیہو چندا. حضرت بلال حبشی یہ ابھار رہے تھے لوگوں کو، بھئی پیسوں کی اور ضرورت ہے، اور دو، جو مالدار ہیں پیسے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا جو تبوک کے موقع پر مال جمع کرائے گا میں محمد کے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے، اس کو جنت کی ٹکٹ دوں گا. یہ بات سننی تھی کہ حضرت عثمان غنی تیسری صف میں بیٹھے تھے، چھلانگ لگا کے کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ، توجہ فرمائیں، 100 اونٹ بمائے سامان سے بھرا ہوا، اسلحہ، تیر، نیزہ، پورا 100 اونٹ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا مرحبا مرحبا یا عثمان، اور پیش کرو. حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کو اور چاہیے، پھر کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ اور اللہ کی بارگاہ میں. توجہ فرمائیں کتنے ہو گئے بتا؟ 300 اونٹ. حضرت بلال حبشی پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی مجاہدین رہتے ہیں. چونکہ جنگ تبوک کے موقع پر 40,000 صحابہ نے رخصت ہونا تھا، اس کا مطلب 40,000 اونٹ اور گھوڑے چاہیے تھی، اور آگے مقابلے میں 1,00,000 بندہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا بھی اور کوئی بندہ کھڑا ہو. حضرت عثمان غنی نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا عثمان تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول پھر فرما رہے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور جمع کر لے میرے. آپ کو اندازہ نہیں، یہ 600 اونٹ ہو گئے کل. یعنی آپ یوں سمجھے 600 شاہدور ڈالا. اس وقت کا جو اونٹ تھا نا، یہ آج کے دور کا شاہدور ڈالا، 600 شاہدور ڈالے، ٹرک بھرا ہوا سامان. فرمایا رخصت کرو. جب گھر سے باہر نکالا گیا حضرت عثمان غنی 600 اونٹ، حضرت عثمان غنی فرمانے لگا رک جاؤ نا ذرا 100 اور شامل کر دو، توجہ فرماؤ 700 ہو جائیں گے. پھر دیکھا اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف، فرمایا رک جاؤ 700 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں. فرمایا نہیں 800 کرو. 800 اونٹ ہو گئے. فرمایا 100 اور کرو، 900 ہو گئے. پھر فرمایا آج سارے لے آؤ. غلام نے عرض کی حضور پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، صرف 50 اونٹ تو باقی رہ گئے. فرمایا 50 اونٹ بھی اور ساتھ 50 گھوڑے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اچھا جب وہ سارا 1000 اونٹ اور گھوڑے کس نے پیش کیے؟ بنا حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی بندے باقی ہیں. پھر حضرت عثمان غنی نے اپنا مال، درہم، دنانیر، سارا کچھ لائے، آ کر رکھنے لگے. اب آپ توجہ فرمانا،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان یہ پیسے میرے پاس لاؤ. جب پیسے لائیں گے حضور نے حضرت عثمان غنی کے پیسوں کو اپنی جھولی میں ڈال دیا. جھولی میں ڈال کر صحابہ فرماتے ہیں حضور یوں یوں کر کے نا خوش ہو رہے تھے. سب کا مال نیچے پڑا ہے. عثمان غنی تیری عظمت پہ قربان، تیرے مال کو اللہ کے رسول نے پسند فرما کر جھولی میں ڈال کر حضور کھیل رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے آسمان کی طرف توجہ کی. لفظ سنو، یقین کیجئے نورانی جامع مسجد میں آنے والوں، مزہ آ جائے گا آپ کو. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آسمان کی طرف چہرہ کیا، فرمایا اے اللہ ایک دعا تجھ سے کرتا ہوں، اگر وہ میری دعا کو قبول کر لے. جناب جبریل نے عرض کی حضور کی ارشاد فرمائے دعا کیا ہے؟ اے اللہ قیامت کے دن تو ہر بندے کا حساب لے گا. آدم کا حساب لے یا نہ لے تیری مرضی. ابراہیم کا حساب لے یا نہ لے تیری مرضی. جتنے بھی نبی ہیں جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یعقوب، جناب یوسف، جس کا تو چاہے حساب لے یا نہ لے. اے اللہ قیامت کے دن اگر تم میں محمد کا حساب لینا چاہے میں تیار ہوں. اے اللہ اگر تم میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا بھی حساب لے گا، میری بیٹی بھی دینے کو تیار ہوگی، تیری مرضی. اے اللہ ابو بکر کا امتحان لے، تیری مرضی. عمر کا امتحان لے، تیری مرضی. علی کا امتحان لے، حساب لے، تیری مرضی. اللہم لا تسأل عن عثمان بہذا اليوم. اے اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں قیامت کے دن میرے عثمان غنی کا حساب نہ لینا. اے اللہ عثمان غنی کا حساب میری امت کا جس فرد کا بھی تو چاہے یہ حساب لے لے، مگر قیامت کے دن میرے عثمان کا حساب نہ لینا. یاد رکھو میری بات، قیامت کے دن حضور کے امتیوں میں سے جس بندے کا حساب نہیں ہوگا اسے عثمان غنی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ عثمان. اس کے اوپر میں مہر تصدیق جناب علی المرتضیٰ کی سبق کرنا چاہتا ہوں. کنز الاموال کی حدیث شریف ہے. مولا علی کہتے ہیں ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا. حضرت علی نے کس نے بولا؟ علی والے تھوڑا توجہ فرمائے. مولا علی نے سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا میرا حساب ہوگا. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ابو بکر کا ہوگا. شان کے مطابق کس کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ ابو بکر کا. مولا علی فرمانے لگے ثم یا رسول اللہ ابو بکر کے بعد حساب کس کا ہوگا؟ اس سے آپ خلافت کی ترتیب کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا عمر کا. توجہ فرمائے کس کا حساب ہوگا؟ یہ سارے اشارے ہیں حضور کے کہ میرے بعد یہ جو ترتیب ہے وہ کیسی چلے گی. دوسرا حساب کس کا ہوگا بڑا؟ تھوڑا اونچا بولو، تم دو ہو گئے ہو. کس کا ہوگا دوسرا؟ حضرت عمر کا. جب حضرت عمر کا نام آتا ہے نا تو شیطان بھی دوڑے لگا دیتا ہے، حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. پھر فرمایا تیسری مرتبہ ثم، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تیرا حساب ہوگا. توجہ فرمائے کس کا حساب ہوگا؟ تیرا حساب ہوگا. اب اندازہ لگائے اہل سنت نے جو ترتیب بنائی ہوئی ہے یہ دور نبوی سے یہی چلتی آئی ہے. حالانکہ تیسرا نمبر کس کا ہے بھلا؟ بولو. حضرت تیسرے خلیفہ کون ہے بھائی؟ ڈٹ کے بولو، تم دو بیٹھے ہو. حضرت عثمان غنی. حضور نے فرمایا تیسرا علی تیرا حساب ہوگا. اللہ اکبر. جب حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو مولا علی چونک گئے، یا رسول اللہ میرا عثمان کدھر جائے گا؟ توجہ فرمائے اس کا مطلب خلافت میں تیسرا نمبر مولا علی کی نگاہ میں بھی جناب عثمان کا ہے. یا رسول اللہ عثمان اس کا حساب اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا فرمایا پہلا حساب ابو بکر کا، دوسرا حساب عمر کا، تیسرا حساب علی تیرا. مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ عثمان کا حساب.
حضور نے فرمایا کہ میں نے عثمان کے لیے دعا مانگی تھی، میرے عثمان غنی کا حساب نہیں ہوگا۔ مولا علی نے جب جملے سنے نا، عرض کی یا رسول اللہ عثمان کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے صرف عثمان غنی کے لیے یہ دعا کی تھی، باقیوں کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے میرا عثمان شرمیلا بڑا ہے، شرم و حیا والا ہے، میں نے یہ سوچا قیامت کے دن حساب جب رب لے تو شرم ہی نہ کر جائے، توجہ فرمائے، شرم ہی نہ کر جائے، اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ ہر بندے کا حساب لے یا نہ لے تیری مرضی، پر عثمان غنی کا حساب شرم و حیا کتنی، شرم و حیا کتنی، یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دن اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، توجہ کرے آپ میری طرف، حضور بیٹھے تھے، ایسی میں بندہ گھارے سے نہیں باندھا، دستار نیچے، حضور لیٹے ہوئے، یہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ران سے پردہ کپڑا ہٹا ہوا ہے، جیسے آدمی گھر میں بے تکلف سوتا ہے، اور چار پائی کی جو چادر ہے کچھ لپٹی ہوئی ہے کچھ سیدھی ہے، حضور لیٹے ہوئے، ام المومنین عائشہ تو صدیقہ اس کی راوی ہے، آپ کہتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ کہا ابو بکر، فرمایا رکنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا گھر ہے، آ جاؤ۔ حضور اسی طرح لیٹتے رہے، بیٹھ جاؤ ابو بکر، لیٹ گئے، پھر دستک ہوئی، کون؟ عمر، اجازت ہے؟ فرمایا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا گھر ہے، آؤ بیٹھو، حضور لیٹے رہے۔ توجہ فرمانا، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا، کون؟ کہا عثمان، حضور نے فرمایا غلام کو فٹافٹ دروازہ بند کر، دروازہ نہیں کھولنا، توجہ فرمایا، دروازہ نہیں کھولنا۔ حضور فٹافٹ اٹھے، اپنی دستار سجائی، پنڈلی سے کپڑا ہٹایا، فرمایا یہ چادریں ساری سیدھی کر لو، جیسے بندہ چکنا ہو گئے، چادر فٹافٹ سیدھی کر لو، اپنے کپڑوں کو حضور نے سیدھا کیا، دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب کھولو دروازہ، عثمان کو کہو آ جائے، توجہ فرمائے، عثمان کو کہو آ جائے۔ حضرت عثمان غنی ہے، بیٹھے، اٹھ کے چلے گئے، ام المومنین پاکیزہ صحابی کی پاکیزہ بیٹی، متقی صحابی کی متقیہ بیٹی، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آج ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میرے ابا جی آئے تو آپ سوئے رہے، جیسے آپ کا کپڑا تھا کرتا تھا ویسے رہا، عمر آئے آپ سوئے رہے، لیکن جب عثمان غنی ہے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا بھی جوڑا ہے، چادریں بھی جوڑی ہیں، یا رسول اللہ پوچھ سکتی ہوں وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنو جی، یہ روئے زمین پر واحد شخص ہے عثمان غنی جس کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میرا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں، اور میں محمد حیا نہ کروں، اس لیے ابو بکر آئے میں بیٹھا رہا، عمر آئے میں بیٹھا رہا، عثمان غنی آئے میرے شرم و حیا نے بھی گوارا نہ کیا، عثمان آئے میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہو، عثمان اتنا شرم والا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا عثمان غنی آ رہا ہے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لو، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا۔ ایک مرتبہ نا صحابت کتنی، توجہ فرمائے، اللہ کے رسول گزرے، جنت البقیع آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ توجہ فرمائے آپ ذرا، جنت البقیع، ابھی بقیع تھی، ابھی جنت البقیع نہیں بنا تھا، ایک پلاٹ تھا بڑا ہی خوبصورت، یہودی کا قبضہ تھا، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، حضور نے جب اس پلاٹ کی طرف دیکھا تو حضور کو یہ جگہ بڑی پسند آ گئی۔ کون سی بنا؟ ابھی جنت البقیع نہیں بنا تھا، کیونکہ حضور کے پاس جو بھی مہمان آتے تھے نا، جو بھی مہمان آتے ان کے پاس صاف ظاہر ہے اونٹ ہوتے، گھوڑے ہوتے، خچر ہوتے، گدھے ہوتے، یہ سواریاں ہوتی تھی، تو حضور کی بارگاہ میں جب آتے نا،
اپنی سواریاں کدھر کھڑی کریں؟ پارکنگ کی کوئی نہیں تھی، یوں سمجھے اس وقت پارکنگ کی نہیں تھی۔ جنت البقیع کا یہ جو ٹکڑا تھا نا، جنت البقیع کا یہ بڑا ہی پیارا، درخت لگے ہوئے، پودے لگے ہوئے، گھاس لگا ہوا۔ جب بھی کوئی حضور کا غلام دیکھتا یہ قریب گھاس ہے، وہ سمجھتا چلو پارکنگ کی جگہ بھی ہے، جانور بھی چل لے گا، لیکن یہودی تلوار کھینچ لیتا، خبردار اگر کوئی ادھر آیا تو۔ ایک دن اللہ کے رسول وہیں سے گزرے تو حضور کو یہ جگہ بڑی پسند آ گئی۔ ہم جاتے ہیں نا کہیں باہر، کوئی ٹاؤن دیکھتے ہیں، کالونی دیکھتے ہیں، ساؤزر پیسے نہیں ہوتے، لیکن ایک مرتبہ حسرت ہوتی یار اگر میرے پاس پیسے ہوتے یہ جگہ میں ہی خرید لیتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک حسرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات آئی، آپ مسجد میں آئے، حضور نے واز فرمایا، فرماتے فرماتے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا یہ جو سامنے والا ٹکڑا ہے نا، یہ جگہ مجھے آج ہی میں گزرا ہوں تو بڑی پسند آئی ہے، یہ جگہ بڑی پسند آئی ہے۔ اچھا بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت عثمان غنی اٹھے اور نکلنے لگے مجمع سے۔ حضور نے فرمایا عثمان کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جنت یہ جو سامنے والا ٹکڑا ہے نا یہ مجھے بڑا پسند ہے، میں نے کہا ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ توجہ فرمایا، میں نے کہا چلو ذرا دیکھ کے تو آؤں۔ حضرت عثمان غنی گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، ہاتھ میں کاغذ تھا، یا رسول اللہ یہ لے۔ حضور نے فرمایا عثمان یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے نہیں فرمایا تھا یہ ٹکڑا مجھے پسند ہے لہذا میں خرید کے آیا ہوں۔ توجہ فرمایا، میں نے وہ خرید بھی لیا ہے۔ اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، فرمایا عثمان اب میرے ساتھ آ، یہ تو جنت البقیع، یہ تو قبرستان بعد میں بنا تھا، یہ قبرستان کا جو ٹکڑا ہے یہ خریدا کس نے تھا بلا؟ مجھے بولو۔ حضرت عثمان غنی نے، حضور نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع میں لے گئے، اسی ٹکڑے پر ایک کونے میں کھڑا کیا، تیر اور کمان حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں دیا، کہا عثمان ذرا یہ تیر چلاؤ نا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حکمت تھی، میں نے کچھ پوچھا نہیں، میں نے تیر چلایا، وہ ایک جگہ جا کے گڑ گیا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا عثمان غنی کے قدموں سے لے کر تیر تک جگہ کی پیمائش کرو۔ جب جگہ کی پیمائش ہو گئی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے عثمان قیامت کے دن جنت میں میں محمد تجھے اس سے بھی ڈبل محل عطا کروں گا۔ یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جس کو اختیار ہو، قیامت کے دن اس سے ڈبل تیرا محل ہوگا۔ حضرت عثمان غنی ہنس پڑے، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے پہلے بتاتے میں اور زور لگاتا، توجہ فرمایا، تاکہ تیر اور آگے جاتا۔ حضرت عثمان غنی نے جنت البقیع کا جو حصہ وقف کیا تھا، وقف کس نے کیا بلا؟ عثمان نے۔ آج اسی ٹکڑے میں سیدہ فاطمہ الزہرا دفن ہے، آج اس ٹکڑے میں امام حسن دفن ہے، آج اس ٹکڑے میں مولا علی کی اولاد دفن ہے۔ بکواس کرتے ہیں وہ جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں، عثمان غنی کو بھونکتے ہیں، بدبختو جس ٹکڑے کو خرید کر وقف کیا تھا اہل بیت اس میں دفن ہے، اس ٹکڑے کو خریدا ہی عثمان غنی نے ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے عثمان والے اور علی والے آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ ٹکڑا خریدا عثمان نے ہے، دفن سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئی ہے۔ یہ اس در کا سارا اثرات عثمان غنی پر بھی۔ یقین کیجئے جب پیر روما جو یہودی کا کنواں تھا اس کو وقف کرنے کی باری آئی، مدینے میں لوگ ترس رہے تھے، اس کنویں کو وقف فرما کر حضور نے فرمایا جو کنویں کو وقف کرے گا میں محمد کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے۔ حضور نے وہ چابی جب یہ آواز لگائی سب سے پہلے اس کنویں کو خرید کر جس نے وقف کیا اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ اس کنویں سے لوگ صحابہ بھی پانی پیتے رہے، خود مولا علی پانی پیتے رہے۔ یقین کیجیے اگر ایک بندہ کسی کے گھر کا پانی پی لے بعد میں اس کے خلاف ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تو نے نمک حرامی کی ہے۔ بدبختو اگر عثمان اور علی کی آپس میں جنگ ہے تو پھر علی تو عثمان غنی کے خریدے ہوئے کنویں سے پانی پیتے رہے، علی کی چادر پہ دھبا آئے گا۔ عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت کا ہے، علی کی چادر پہ دھبا ہم لگنے نہیں دیں گے۔ دشمن نہیں تھے، رحماء بینہم، یہ تو آپس میں بڑے ہی دوست تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ حضرت عثمان غنی کی بے شمار
خصلتیں، آپ کے فضائل، جب سے حضرت عثمان غنی نے حضور کو دیکھا ہے، جب سے اس کے بعد کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا. توجہ فرمائیں، اسے کہتے ہیں شرم و حیا والا. جب سے حضور کو دیکھا ہے، اور جس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کبھی اس ہاتھ کو گندا نہیں کیا، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. اور اسلام میں 5ویں نمبر پر جس نے کلمہ پڑھا، اس کو عثمان غنی کہتے ہیں. نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں ہے، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. یقین کیجئے، جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا، شہید کا خون جس جگہ گرتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی. احد کے میدان میں جس کا خون گرا، احد کا میدان گواہی دے گا. بدر میں جس کا خون گرا، بدر کا میدان گواہی دے گا. خندق میں جس کا خون گرا، خندق کا میدان گواہی دے گا. ہر بندہ جو شہید ہوا وہ جگہ گواہی دے گی. عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا، آپ کا خون کا پہلا قطرہ گرا ہی قرآن پر تھا. قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے. عثمان غنی کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا. ثابت ہوا قیامت کے دن ہر شہید کی گواہی زمین کا ٹکڑا دے گی. عثمان غنی وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا. اور قیامت کے دن جو بندہ بغیر حساب کے سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. فرشتے جس سے حیا کرے، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. نبی جس کا سسر ہو، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. امام حسن امام حسین کے خالو کا نام عثمان غنی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بہنوئی کا نام عثمان غنی ہے. اور بھی کئی فضائل ہیں. جس کے مال کو حضور جھولی میں لے کر کھیلیں، اس بندے کو عثمان غنی کہتے ہیں. مقام حدیبیہ میں جس کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. جس کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. اور جس شخص کے دشمن کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ فوت ہوا، بات کو ختم کرتا ہوں، بندہ مر گیا، او صحیح ہن جنازیاں تو کہندے ہو، نبی نے بتا دیا جنازہ کس کا پڑھنا ہے کس کا نہیں پڑھنا. شخص فوت ہوا، بندہ آیا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے. حضور اس کا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا سارے صحابہ چلو گئے، سارے چل پڑے. جب میت سامنے، ہزاروں کا مجمع پیچھے، منہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بھی منہ دکھاؤ گے کہ نہیں؟ توجہ فرمائیں، یہ حکمت تھی، اللہ کی طرف سے چلے تھے. وگرنہ نبی کو ہر غیب کا علم ہے، اللہ اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. کپڑا ہٹایا گیا، حضور نے جب چہرہ دیکھا، حضور نے فرمایا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. توجہ فرمائیں، صاحب ظاہر ہے وہ مسلمان تھا، میں محمد اس کا نماز جنازہ. ایک صوفی صاحب کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ مومن ہے. حضور نے فرمایا چل پیچھے ہو. پیچھے دوسرا صوفی کھڑا ہوا. اے کوئی صوفی ہوندے نا، انہاں کو حیثہ بھی ہوندے. دوسرا صوفی آیا، عرض کی یا رسول اللہ ہم رمضان المبارک کے روزے اکٹھے رکھتے تھے، یہ مومن ہے سارے. فرمایا چل پیچھے. سب کی جب بات کی رد کر دیا، حضور پھر آپ اس کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اس لیے نہیں پڑھاتا، ایک دن میں نے اس بندے کو دیکھا کہ میرے عثمان غنی کو گالیاں دے رہا تھا. جو بندہ میرے عثمان کو گالیاں دے، میں محمد اس کا جنازہ پڑھوں؟ جو پڑھتا ہے پڑھے، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. زاہد مسجد اقبال کہتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیسے اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، بھلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. بے شمار فضائل و خصائل ہے. اس لیے یہ ذی الحج کے آخری دنوں میں جناب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے. محرم آ رہی ہے، امام حسین کا پانی 3 دن بند رہا. کتنے دن؟ 3 دن. عثمان غنی جس نے کنویں وقف کیے مسلمانوں کے لیے، آپ کا پانی 40 دن بند رہا.
بڑی الگناک شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ حضرت عمر کی شان بیان ہوگی. پھر اگلا مہینہ تو محرم کا فضائل اہل بیت بیان ہوتا رہے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ تھوڑا جلدی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں 1:40 پہ گفتگو شروع کر دوں گا. جلدی آیا کریں اور اپنے مسجد و مدرسہ کے ساتھ کل انشاءاللہ ہمارے لنگر کی بھرائی ہوگی. حضرات نے بھرپور تعامل فرمانا ہے. ہماری صرف بجری لیٹ ہو گئی تھی. ایک وہ بارشوں کی وجہ سے جو سا ریٹ آگے